بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ معزز دوستو، جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام رات کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار پر آئے اور وہاں کئی رکعت نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے یہ دعا مانگی۔ ترجمہ: اے پروردگار، یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کا نواسہ ہوں، اور مجھ پر جو حالات وارد ہوئے ہیں انہیں تو بخوبی جانتا ہے۔ خداوند، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں تجھے اس صاحب قبر کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میرے لیے ایسے امر کا انتخاب فرما جس میں تیری خوشنودی ہو اور تیرے رسول کی رضامندی ہو۔ الغرض، آپ بارگاہ احدیت میں رو رو کر اور اپنے نانا جان کا واسطہ دے کر فجر کے نزدیک ہونے تک دعا کرتے رہے۔ جیسے ہی فجر کا وقت قریب ہوا تو آپ کو اونگ آ گئی۔ آپ کو عالم خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کو اپنے سینے سے چمٹایا اور پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا: میرے پیارے حسین، گویا میں عنقریب تجھے تیرے خون میں لت پت دیکھ رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری داڑھی تیرے خون سے خضاب ہو چکی ہے، اور تو زمین کربلا میں میری امت کے گروہ کے درمیان تنہا بیٹھا ہوا مدد طلب کر رہا ہے، اور کوئی تیری مدد نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ تو پیاسا بھی ہے، کوئی تجھے پانی نہیں پلاتا۔ ان ظالموں نے تیری حتیٰ کی حرمت کی ہے، اور تیرے شیرخوار بچے کو بھی انہوں نے ذبح کر دیا ہے، اور اس کے باوجود لوگ میری شفاعت کے امیدوار ہیں۔ خدا انہیں کبھی میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ میرے پیارے بیٹے، تیرا والد، تیری والدہ اور تیرا بھائی میرے پاس پہنچ چکے ہیں، اور وہ سب کے سب تیرے مشتاق ہیں۔ تیرے لیے جنت میں بہت بڑا درجہ ہے جسے تو شہادت کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ اپنے درجے کے لیے جلدی کر۔ امام علی مقام نے عالم خواب میں رو رو کر نانا سے عرض کیا کہ نانا جان، آپ مجھے اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جائیں، مجھے دنیا کی طرف پلٹ کر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دنیا میں ضرور جانا ہوگا تاکہ تم شہادت کا رتبہ حاصل کر سکو اور اس ذریعہ سے اپنے مقدر میں لکھی ہوئی شہادت کو پا سکو، اور میں اور تیرا والد، تیری والدہ اور تیرا بھائی ہم تمہاری جلد آمد کی توقع کرتے ہیں، اور ہم سب کے سب ایک ہی زمرہ میں محشور کیے جائیں گے۔ یہ خواب دیکھ کر آپ بیدار ہوئے اور آپ نے اپنے خاندان والوں کو یہ خواب سنایا۔ یہ خواب سن کر تمام اہل بیت کے افراد نے بے حد گریہ کیا، اور اس دن سے زیادہ گریہ خاندان عصمت میں اس سے قبل نہیں ہوا تھا۔ امام علی مقام ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے متعلق کیا کہیں گے جنہوں نے اپنے نبی کے فرزند کو اس کے وطن اور اس کے نانا کے حرم سے جلا وطن کیا ہو، اور اسے خوف زدہ کر کے وطن سے نکالا ہو، جو کہ نہ تو کسی جگہ پر قرار پکڑ سکتا ہو اور نہ کسی کے پاس پناہ لے سکتا ہو، اور وہ اس کے قتل کی خواہش مند ہوں، جبکہ اس نے کبھی بھی شرک نہیں کیا اور کوئی غلط کام نہیں کیا، اور اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ ابن عباس نے کہا کہ مولا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، اگر آپ نے ہر قیمت پر کوفہ ہی جانا ہے تو پھر اپنے ساتھ پردہ دار بیویوں کو لے کر مت جائیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جو حکم دیا ہے میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اسی وقت اہل پردہ کی طرف سے ابن عباس کو رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ ایک بی بی کہہ رہی تھی کہ ابن عباس، تم ہمارے بزرگ اور ہمارے سردار کو یہ مشورہ دے رہے ہو کہ وہ ہمیں یہاں چھوڑ کر چلے جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، خدا کی قسم، ہم ان کے ساتھ زندہ رہیں گی اور ان کے ساتھ مریں گی۔ زمانے نے ان کے علاوہ ہمارے پاس اور چھوڑا ہی کیا ہے؟ بی بی کے یہ الفاظ سن کر ابن عباس بے تحاشا روئے اور کہنے لگے: ابن آپ کی جدائی میرے لیے سخت گراں ہے۔ پھر ابن عباس نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ مکہ چلے جائیں اور بنی امیہ سے مصالحت کر لیں۔
امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن عباس ایسا ہونا ناممکن ہے، اگر خدا نخواستہ میں مجبور ہو کر ان سے مصالحت بھی کر لوں تو بھی یہ مجھے ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اور یہ لوگ مجھے قتل کر کے رہیں گے، اور اگر میں کسی جانور کے بل میں بھی کیوں نہ گھس جاؤں یہ اس سے بھی مجھے نکال کر قتل کریں گے، اور یہ لوگ مجھ پر اسی طرح زیادتی کریں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے ہفتہ کے دن زیادتی کی تھی، اور میں اپنے نانا رسول خدا کے فرمان پر عمل کروں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محسن دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اب ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔